اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال صلوات بھیجو امام ایام فاطمیہ چل رہے ہیں اور شہزادی کی شب شہادت ہے۔ آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں بی بی کے اس گھر سے متعلق، اس دروازے سے متعلق کہ جس کے بارے میں ہمارے پیغمبر نے مسلمانوں کے درمیان سنت رائج کرنے کے لیے 6 مہینے تک مستقل دروازہ زہرا پہ آ کے سلام کر کے پوری کائنات کو یہ میسج دیا تھا کہ سلام کر کے آدمی چھوٹا نہیں بنتا ہے، سلام کر کے آدمی بڑا بنتا ہے۔ آج ہماری قوم کے درمیان میں اور آج ہمارے جوانوں کے درمیان میں تھوڑی سی دولت کمانے کے بعد، تھوڑا سا پیسہ کمانے کے بعد، تھوڑا سا اقتدار حاصل کرنے کے بعد وہ تکبر، وہ گھمنڈ آ جاتا ہے کہ ماں کو ماں نہیں کہتا، باپ کو باپ نہیں کہتا، رشتہ دار کو رشتہ دار نہیں کہتا، خانوادے کو خانوادہ نہیں کہتا، خاندان کو خاندان نہیں کہتا۔ عزیزو یاد رکھیے، یہ بنی امیہ کا دروازہ نہیں ہے، یہ بنی ہاشم کا دروازہ ہے، یہ ہندہ کا دروازہ نہیں ہے، یہ فاطمہ کا دروازہ ہے۔ فاطمہ کے دروازے پر لوگوں کو یہی پیغام دیا جاتا ہے، جو اپنے خاندان کا نہ ہو سکے وہ کبھی ہمارا نہیں ہو سکتا، جو اپنے ماں باپ کا نہ ہو سکے وہ کبھی ہمارا نہیں ہو سکتا، جو اپنے بھائی کا نہ ہو سکے وہ کبھی ہمارا نہیں ہو سکتا۔ غداروں کی جگہ بنی امیہ کے یہاں ہے، بنی ہاشم کے یہاں ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ تھوڑا پر جائیے، آپ کو بھی سوچنا نہیں ہے کہ آپ کم ہیں، چونکہ تاریخ بڑی عظیم ہے اور غمناک اور المناک شب ہے، اس کا حق مجھے کچھ نہ کچھ ادا کرنا ہے اور وہاں بھی مجھ کو جانا ہے۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ جو مجھے 1.5 گھنٹے میں کہنا تھا وہ میں 50 منٹ میں کہہ لوں گا۔ تو عزیزو یاد رکھیے، قرآن مجید نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ کا حکم ہے، کیا فی بیوتن
اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے اجازت دی ہے کہ کچھ گھروں کو روئے زمین پر بلند کر دو. یہ اللہ کی پرمیشن ہے، یہ اللہ کی اجازت ہے. اللہ نے کیا کہا کہ کچھ گھروں کو روئے زمین پر بلند کر دو، مگر کس گھر کو بلند کرنا؟ ہر گھر کو نہیں. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسمہ، اس گھر کو بلند کرو روئے زمین پر جس میں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہو. وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور جس گھر میں اللہ کی تسبیح صبح و شام ہوتی ہو. یعنی اب آپ کو قرآن مجید نے معیار بتا دیا. سیمنٹ کے بنے ہوئے کو گھر نہیں کہتے، پکی اینٹوں سے بنے ہوئے کو گھر نہیں کہتے، بڑا قیمتی لینٹر گھر پہ ڈال لیا اسے گھر نہیں کہتے. عزیزو یاد رکھیے، گھر بنتا ہے ذکر الہی سے، گھر بنتا ہے ذکر خدا سے، گھر بنتا ہے پروردگار کی تسبیح سے. اگر آپ حضرات بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں محل بنا لیجئے، آپ بہت بڑا دربار بنا لیجئے، آپ بہت بڑا مکان بنا لیجئے آپ، لیکن اگر اس میں ذکر خدا نہ ہو پائے، ذکر اہل بیت نہ ہو پائے، اللہ کی تسبیح نہ ہو پائے، تو وہ قبر تو ہو سکتی ہے، گھر نہیں ہو سکتا. بات سمجھ رہے؟ اسی لیے قرآن مجید نے کہا، میں حدیث آپ کو سناتا ہوں، کیا فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو اپنے گھروں میں بہت زیادہ تلاوت کرو. فلا تتخذوها قبورا، ان گھروں کو قبریں نہ بناؤ. بڑا عجیب و غریب سا مسئلہ ہے بھائی. یعنی نبی نے کیا فرمایا کہ زینوا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو زینت بخشو قرآن کی تلاوت سے. فلا تتخذوها قبورا، ان کو قبریں نہ بناؤ. تو اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے، میرا گھر گھر ہے یا ایک قبر ہے؟ اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے تو سمجھ لیجئے گھر ہے، اگر قرآن پڑھا نہیں جا رہا ہے تو سمجھ لیجئے قبر ہے. تو قرآن گھر کو گھر بناتا ہے، تسبیح خدا گھر کو گھر بناتی ہے. اینٹوں کے گھر کو گھر نہیں کہتے، پتھر کے گھر کو گھر نہیں کہتے. پکی سیمنٹ لگا دیجئے گھر نہیں کہلائے گا. گھر بنے گا کہیں سے؟ ذکر الہی سے، پروردگار کی تسبیح سے. تو اللہ اسے بلند کر دیتا ہے. دیکھیے مجھے آپ انصاف سے بتائیے، بلندی کے 3 معیار ہیں. ایک آدمی نیچے بیٹھ جائے وہ پست ہے، ایک آدمی کرسی پہ جا کے بیٹھ جائے وہ بلند ہے. ایک تو یہ ہے مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قد بڑھ جائے تو اسے بلند کہا جاتا ہے، قد چھوٹا رہ جائے تو اسے پست کہا جاتا ہے. مثلا آپ اسی زین پور میں آج کل تو ماشاءاللہ ضدیں ہر چیز میں چلنے لگی ہیں، اللہ اس قوم کو بھی زندہ رکھے. ویسے کہ یہ ہماری قوم جو ہے، میں ایک جملہ کہتا ہوں، تھوڑا تھوڑا آپ آگے کو آ جائیے پہلے ہی، تاکہ چونکہ اب تو نکل ہی آئیں گے لوگ انشاءاللہ. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ایک جملہ پہلی مجلس میں بڑا قیمتی سن لیجئے آپ. ایک مجلس ایک گناہگار جوان کو جنتی بنا سکتی ہے اگر مجلس میں خلوص ہو. بس. اور اگر خلوص ہی نہیں ہے تو اشرے کرتے رہیے، خلوص ہی نہیں ہے تو بڑے بڑے علماء بلاتے رہیے، بڑے بڑے ذاکر بلاتے رہیے. لذت تو ملے گی، ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت ملے گی آپ کو خلوص سے. اچھا، شیطان سب سے زیادہ پیچھے لگا ہے عزاداری کے. یہ شیطان آپ کے اندر خلوص کو ختم کرتا ہے سب سے پہلے، اس لیے کہ اگر عزاداری قبول ہو جائے تو کوئی جہنم میں جائے نہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ ریکارڈ ہے. عزاداری سے بڑی اسلام میں کوئی عبادت ہی نہیں ہے.
تو لہذا شیطان سب سے زیادہ اسی کے تو پیچھے لگے گا جو سب سے بڑی عبادت ہوگی. اسے یہ معلوم ہے جو اس دربار میں آ گیا وہ جہنم میں جانے والا نہیں ہے، تو وہ زیادہ تر بہکائے گا اسی دربار میں. دیکھیں جو ذاکر کہتے ہیں میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں مولانا صاحب، جو ذاکر آپ کو تسلی دیتے ہیں آ کے ممبروں پہ، ان کا شیطان نہیں آتا مجلس میں. ارے کمال کی بات ہے بھائی. اچھا ہم بھی داد دیتے ہیں، اب داد کیوں نہ دے، اتنی اچھی بات کہی جا رہی ہے بھائی. شیطان نہیں آتا مجلس میں، شیطان نہیں آتا مجلس میں. میں نے کہا یہ ایک طرح تو صحیح ہو سکتا ہے، شیطان ہو سکتا ہے نہ آئے، ہو سکتا ہے کسی انسان ہی کو شیطان بنا دے. کیا پتا شیطان انسان ہی بن جائے، مگر شیطان نہیں آتا مجلس میں. مجلس میں شیطان تھوڑا ہی آئے گا بھائی. یہاں تو ذکر اہل بیت ہے، یہاں تو آل محمد کا تذکرہ ہے، یہاں شیطان نہیں آتا. او بھائی سب سے زیادہ یہیں آتا ہے. میرے پاس دلیل ہے، اس لیے کہ جب وہ چلنے لگا بارگاہ خدا سے تو اس نے کہا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا. میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، اس نے دعویٰ کیا میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا. مجلس سے بڑا سیدھا راستہ دکھا دیجئے. صلوات بھیج دیں محمد. وہ شیطان آئے گا بہکانے کے لیے. اسی طرح شیطان گھر کے مسئلے میں بہکاتا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان گھروں کو بلند کر دو جن میں اللہ کا، زور سے بولیے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان کو بلند کرو دو جن میں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے. تو ایک ہے قد کا بڑھنا. آپ نے اپنا مکان بنایا 1 منزلہ اور میرے بیٹے پہ زیادہ پیسہ آ گیا تو میں نے تمہاری دھوپ بھی روک دی. میں نے بنایا 4 منزلہ تاکہ سورج کی پہلی کرن تیرے گھر میں پڑے ہی نہیں. یہ 4 منزلہ بنا. ایک ہے 1 منزلہ، ایک نے بنایا 35 منزلہ، ایک نے بنایا 50 منزلہ. چلیے یہاں تو اتنا رواج نہیں، حکومت کی پرمیشن نہیں. آپ سعودی عرب میں جا کے دیکھ لیجئے کہ کوئی 50 منزلہ، کوئی 80 منزلہ، اور دبئی میں جا کے دیکھیے تو 160 منزلہ. جو برج عرب سب سے بڑی بلڈنگ ہے اسے دیکھ لیجئے آپ، وہ 160 منزلہ، 165 منزلہ. تو منزلہ منزلہ بن رہی ہیں. اچھا کعبے میں بھی جب ہم عمرے کے لیے گئے اور دور سے دیکھا، اب وہ کعبہ تو نشیب میں ہے بھائی. اب ہم نے گاڑی سے سمجھا کہ بھائی یہی کعبہ ہے، چونکہ جو بادشاہ کا جو محل ہے اس پہ بھی مینار لگا ہوا ہے باقاعدہ بڑا. ہم سمجھے، انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ نہیں ہے، کعبہ تو نیچے ہے. تو مجھے آپ انصاف سے بتائیے کہ یہ جو سعودی عرب میں 50 منزلہ، 25 منزلہ، 40 منزلہ موجود ہیں اور کعبے کے اطراف میں ہوٹل موجود ہیں، تو آپ اگر قد کا بڑھنا ہی بلندی کی دلیل ہے تو آپ نے سجدہ 1 منزلہ کو کیوں کیا؟ سجدہ کرتے 50 منزلہ کو. ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، بتائیے سوچ کے مجھے کہ یہ جو سجدہ ہوتا ہے کعبے میں، اور یہاں آپ 80 منزلہ کو سجدہ نہیں کرتے، آپ 50 منزلہ کو سجدہ نہیں کرتے، آپ اسی کعبے کو سجدہ کرتے ہیں جو 1 منزلہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نسبتوں پہ سجدہ ہوتا ہے، قد کے بڑھنے پہ سجدہ نہیں ہوتا. 50 منزلہ میں کوئی علی پیدا. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. اب میری تبلیغ ختم ہو گئی اور مجلس شروع ہے. تو اس کا مطلب یہ قد کا بڑھنا جوانوں بلندی کی دلیل
ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ عمر کا بڑھنا. عمر کا بڑھنا بھی بلندی کی دلیل نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک آدمی ایج میں آپ سے چھوٹا ہو مگر وہ علم رکھتا ہو, تو علم سے عزت ہے, قد کے بڑھنے سے عزت, عمر کے بڑھنے سے عزت نہیں ہے. میں آپ کو تاریخ کا وہ باب کھولوں, میزان الاعتدال, امام ذہبی ہمارے سنی عالم, انہوں نے لکھا کہ جب خلافت ایک شخص کو ملی اور وہ خلافت لے کے اپنے گھر پہنچے اور ان کے بابا نے کہا بیٹا تمہیں خلیفہ کیوں بنایا گیا, تم میں کیا اہلیت دیکھی گئی؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ بابا میں عمر میں سب سے زیادہ بڑا تھا اس لیے بنایا. تو باپ نے کہا بیٹے تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار تو میں بیٹھا ہوں, اس لیے کہ تم دنیا میں سب سے بڑے ہو سکتے ہو مگر باپ سے بڑے. صلوات بھیج دیں. اے میری قوم کے جوانوں, اگر ایام فاطمیہ منانے آئے ہو تو اس بی بی کی بارگاہ میں ایک ایگریمنٹ کرو اور آج کی رات اس بی بی سے وعدہ کرو کہ چاہے جتنے بڑے ہو جاؤ کبھی مائنڈ میں یہ نہ لانا کہ میں ابا سے بڑا ہو گیا. چاہے تمہاری تنخواہ 1 لاکھ ہو, چاہے تمہاری تنخواہ 2 لاکھ ہو, چاہے پورا علاقہ تمہارے قبضے میں ہو, سب سے بڑا بننے کی کوشش کرنا مگر باپ سے بڑا بننے کی کوشش نہ کرنا. اس لیے کہ یہ جو عزت ملی ہے نا تجھے, یہ تیرے عہدے سے نہیں ملی ہے, یہ اس باپ نے جو تجھے حق دیا ہے کہ جب تجھ سے مجمع میں نام پوچھا جائے کہ تیرا نام کیا ہے تو بیٹے میرا نام اپنے پیچھے لگا دینا. بہت بڑا جملہ تھا مجلس کا جو آپ نے کھول دیا. کیا نام ہے بیٹے آپ کا؟ ہلال. اور والد کا نام عارف. اب آپ کیا ہے؟ ہلال ابن عارف. 10 کروڑ کا سوٹ آپ پہن لیجئے مگر ابا حق چھین لے میرا نام نہ لکھنا اپنے ساتھ. لیے 10 کروڑ کا سوٹ پہن لیجئے, 1 کروڑ کا سوٹ پہن لیجئے, سفید پہن لیجئے, پوری دنیا خرید لیجئے, مگر جب بھی مجمع میں پوچھا جائے گا تمہارا نام کیا ہے تو خالی اپنا نام بتاؤ گے اور باپ کا نام چھپاؤ گے تو عزتیں ملنے والی نہیں ہیں. اما تم تو یہاں کی بات کرتے ہو, جب قبر میں بھی جاتے ہو تو تلقین میں بھی پہلے تمہارا نام لیا جاتا ہے پھر باپ کا نام لیا جاتا ہے. سردی کا زمانہ ہے, لوگ ٹھٹر رہے ہیں بھائی, اتنی لمبی تلقین پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسمائی فم یا فلاں کہہ دیجئے, ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں. اب یہ سجدہ لکھ رہا ہے, یہ تلقین پڑھ رہا ہے. کہا نہیں, یہی تو بتانا چاہتا ہوں یہودیوں کے سامنے, عیسائیوں کے سامنے, مسلمانوں کے سامنے کہ قبر میں بھی عزت تجھے تیرے عہدے سے نہیں مل رہی ہے, تیرے باپ کے نام. عزت عہدوں سے نہیں ملتی, عزت باپ کے نام سے ہے. تو میرا پہلا پیغام آج کی اس تقریر کا یہ ہے کہ چاہے معاشرے میں جس سے بڑے بن جائیے مگر باپ سے بڑا بننے کی کوشش مت کریے. ماں سے بڑا بننے کی کوشش, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ نہ کہیے مجھے دیا ہی کیا ہے. اب میں بتاؤں کیا دیا. 6-7 دن سے آپ بڑے بڑے ذاکر اور بڑے بڑے مشہور ترین لوگ سن رہے ہو تو ایک جملہ میرا بھی سن لو نسلوں کے لیے سدھارنے کے لیے. ابھی تو یاد رکھنا, ماں باپ کچھ بھی نہ دیں, حلال طریقے سے پیدا کر دیں. ماں باپ پہ مجلس نہیں ہے, مجھے کہیں اور جانا ہے. کیا ماں
ماں باپ کچھ بھی نہ دیں، حلال طریقے سے پیدا کر دیں، تو عزیزو یاد رکھیے یہ جو آج فرش عزائے فاطمیہ پہ بیٹھے ہو نا، یہ دولت نے نہیں بٹھایا، اقتدار نے نہیں بٹھایا، یہ ماں کی طہارت نے بٹھایا ہے۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ تو ایک اصول طے ہوا، قد کا بڑھنا بلندی دلیل نہیں ہے کہ آپ بڑے ہو گئے، یہ بلندی کی دلیل نہیں ہے۔ چاہے ہائٹ بڑھ جائے بلند نہیں ہے، عہدہ بڑھ جائے بلند نہیں ہے، عمر بڑھ جائے بلند نہیں ہے۔ ممبر پہ آ کے بیٹھ جائیں، مجمع نیچے بیٹھا رہے، آپ ممبر پہ آ کے بیٹھ جائیں تو ممبر پہ بیٹھنا بھی بلندی کی دلیل نہیں ہے۔ آپ کہیں گے دلیل، میں دلیل ایسی دوں گا آپ کو کہ نسلوں تک یاد رہے گی۔ یزید بیٹھا ہے تخت پر، سجاد بیٹھے ہیں زمین پر، دربار والوں کے ذہن میں آیا کہ یہ بلند ہے جو تخت پہ بیٹھا ہے۔ سجاد نے دعا کر دی، پروردگار جسے تو پست کر دے اسے کوئی بلند نہیں کر سکتا، جسے تو بلند کر دے۔ تو کل ملا کے تین چیزیں ہیں، اونچے بیٹھنا بلندی کی دلیل نہیں، عمر کا بڑھنا، زور سے بولیے، قد کا بڑھنا، تو پھر بلندی کی دلیل کیا ہے؟ آئیے قرآن پڑھیے۔ ان گھروں کو روئے زمین پہ بلند کرو کہ جن میں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہو اور اللہ کی تسبیح صبح و شام ہوتی ہو، تو وہ گھر سب سے بلند ہے۔ اب سنیے عزیزو، چونکہ وقت تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے، دیکھیے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ گھر کو گھر کون سی چیز بناتی ہے؟ جوانوں زور سے بولنا، ذکر الہی۔ ایک دفعہ اور بول دیجئے، گھر کو گھر کون سی چیز بناتی ہے؟ قرآن، ذکر الہی، اللہ کی تسبیح، اسے یہ بناتی ہے گھر۔ اینٹ، پتھر، چونا، فرش، لینٹر، یہ گھر کو گھر نہیں بناتا۔ گھر کو گھر بناتا ہے ذکر الہی۔ اب جملہ سننا آپ کا کام ہے، ایام فاطمیہ میں آئے ہو، شب شہادت میں ہے۔ گھر وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کا تذکرہ ہو۔ اگر بڑے بڑے محل میں بھی اللہ کا تذکرہ نہ ہو تو وہ گھر نہیں ہے، اور اگر ایک چادر میں بھی اللہ کا تذکرہ ہو، ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا تذکرہ محل میں نہ ہو تو وہ گھر نہیں ہے، اور اللہ کا تذکرہ ایک چادر میں ہو تو یہ چادر نہیں ہے۔ ارے میں اتنے فضائل کیسے سنوں اتنے سے کم وقت میں؟ یہ چادر نہیں ہے، گھر ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ چادر کا گھر نہ ہوتا تو اہل بیت نبی کے رشتہ داروں کو کہا جاتا، چادر والوں کو نہ کہا جاتا۔ اہل بیت نبی کے گھر والے نہیں ہیں، اہل بیت ہیں چادر والے۔ جو چادر کے اندر ہیں وہ اہل بیت، جو چادر سے باہر ہیں وہ اہل بیت نہیں ہیں۔ جس پہ چادر زہرا پڑ جائے وہ اہل بیت ہیں۔ آپ کہیں گے اب میں آپ کو دلیل سناتا ہوں، دلیل سنیے بھائی، 2 منٹ بالکل چپ رہ کے سنیے، چونکہ ہسٹری چپ رہنے کی چیز ہے، اس کو دلوں میں اتار لیجئے آپ۔ اور جوانوں سنو اس مسئلے کو، جب مکہ آباد ہوا مولانا صاحب تو ایک منزلہ گھر بنا، جیسا اب بنا ہوا ہے ایسا ہی چاروں طرف سے چاروں کونوں کا ایک حجرہ سا بنا۔ اب اسی کے چاروں طرف لوگ جو آباد ہوئے آ کے
انہوں نے بھی اپنے ایسے ہی کمرے بنا لیے جو کعبے کے چاروں طرف بنے، وہ بھی کمرے بن گئے، ادھر کمرہ ادھر کمرہ ادھر کمرہ ادھر کمرہ، جیسا کعبہ ویسے کمرے۔ اب کوئی علامت تو لگی ہوئی تھی نہیں کہ کعبہ کون سا ہے۔ اب کچھ لوگ طواف کرنے آئے خانہ کعبہ کا۔ ہماری قوم میں مسخروں کی کمی نہیں ہے، ہر قوم میں کچھ نہ کچھ مسخرے موجود ہوتے ہیں۔ اب وہ جو بیچارہ قافلہ آیا کعبے کا طواف کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی کعبہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے اپنے دوست کا کمرہ بتا دیا کہ یہ کعبہ ہے۔ اب وہ بیچارے اس کا طواف کر کے چلے گئے۔ اب جو سنجیدہ آدمی تھا اس نے جناب اسماعیل سے جا کے کہا، اور یہ واقعہ جو دو علماء بیٹھے ان کے حوالے سے میں بتا دوں، یہ واقعہ علامہ بخش حسین جاڑا نے جو تفسیر لکھی، تفسیر انوار النجف، اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ وہ طواف کر کے چلے گئے۔ ابھی یاد رکھیے میرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کو گھر کے اندر گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے جب بی بی زہرا ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، علی ہیں، اور سارے علی کے گھر میں موجود ہیں، تو یہ چادر اٹھانے کی ضرورت کیا ہے ان کو بھائی؟ یعنی آپ سمجھے بھائی جب چھت موجود ہے تو چادر کیوں ڈال رہے ہو آپ ان پر؟ کوئی سردی تو تھی نہیں کہ آپ سردی سے بچنا چاہتے ہیں؟ گرمی کا موسم ہے اور آپ چادر اوڑھ رہے ہیں، تو وجہ، اب میں وجہ بتا رہا ہوں، اصل وجہ آپ کو۔ تو انہوں نے کہا جب وہ طواف کر کے چلے گئے تو ایک نے کہا یہ اسماعیل، اے اللہ کے نبی آج غضب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہا کچھ لوگ آئے طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ کا، اور اس مسخرے نے کہہ دیا کہ یہ ہے خانہ کعبہ، اور وہ اس گھر کا طواف کر کے چلے گئے۔ تو آپ ایسا انتظام کر دیجئے کہ آج کے بعد سے لوگ مس گائیڈ نہ ہوں اور غلط جگہ کا طواف کر کے نہ جائیں، جب جائیں تو خانہ کعبہ ہی کا طواف کر کے جائیں۔ اس وقت تک کعبے کی دیواریں تھیں، کعبے پہ غلاف نہیں تھا، یہ ہسٹری ہے غلاف کعبہ کی۔ اس کے بعد جناب اسماعیل وہاں سے آئے اور اپنی ماں ہاجرہ کے پاس پہنچے، اور اپنی ماں ہاجرہ سے کالی چادر لی، اور اس کالی چادر کو کعبے کی دیوار پہ لٹکایا، اور لٹکا کے یہ کہا بیت اللہ وہ ہے جس پہ میری ماں کی چادر ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ سمجھ رہے آپ؟ انہوں نے کہا بیت اللہ وہ ہے جس پہ میری ماں کی چادر ہے۔ آج سے بہکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمارے جتنے بھی مسلمان فرقے ہیں، چاہے لال رنگ کو جتنا بھی پسند کریں، ہرے رنگ کو جتنا بھی پسند کریں، لیکن غلاف جب بھی چڑھے گا ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ دیکھیے ایک جملہ تو مجھے کہنے کا حق ہے، چونکہ میں بھی آدمی ہوں تو کبھی کبھی تو جملہ کہنا ہی چاہیے، ہیں اپنے مزاج سے بھی ہٹ کے آپ کے مزاج کا خیال کر کے۔ اما اللہ کی مصلحت بھی تھی کہ یہ مفتی محرم میں کالے کپڑے کو جہنمیوں کا لباس بتائیں گے، میں بھی اپنے گھر کو لال کپڑا نہیں دوں گا۔
مسئلہ ہی نہیں سمجھا جو میں بیان کرنے والا ہوں. اس پہ دیکھیے آپ فضیلت کے 7ویں آسمان پہ انشاءاللہ پہنچ کے عظمت سیدہ کو درک کریں گے. ماں کی چادر لے کے خانہ کعبہ پہ ڈال کے پوری دنیا کو بتا کے بیت اللہ وہ ہے جو میری ماں کی چادر کے نیچے ہے. بیت اللہ وہ ہے جس پہ میری ماں کی چادر ہے. تو اب سمجھے نبی نے گھر میں گھر کیوں بنایا تھا فاطمہ کی چادر کا. ارے جس پہ چادر ہاجرہ پڑ جائے وہ بیت بنتا ہے, جس پہ چادر فاطمہ پڑ جائے وہ اہل بیت بنتا ہے. وہ بیت ہے اور وہ اہل بیت ہے. اب آئیے ہمارے اہل سنت بھائی جو ہمارے جگر ہیں, جو ہمارا دل ہیں, اور یہ ہم بلا وجہ نہیں کہتے, یہ ہمارے مجتہدین کے فتوے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ ہم تقلید والے ہیں. انہیں یہ معلوم ہے کہ ان کے یہاں اجتہاد کا دروازہ بند ہے, ہمارے یہاں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو جو اجتہاد کے دروازے کو بند مانے وہ اہل بیت والا نہیں ہوتا. میں نے تو آپ کو میسج دے دیا, جو اہل بیت کے دروازے سے وابستہ ہیں ان کے یہاں اجتہاد بند نہیں ہے. اجتہاد بند ان کے یہاں ہے جن کا واسطہ اہل بیت سے نہیں ہے. اب یہ اخباری ٹولہ خود سمجھ لے کہ یہ اہل بیت والا ہے. اب یہ خود دیکھ لیں کہ کس ٹولے سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے مجتہد کا فتویٰ ہے, ہماری روح ہے اور ہماری جان ہے, اور ہمارے کچھ شیعوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں یہ اخباری لوگ, اور یہ کہہ کے کرتے ہیں کہ آپ کا ان سے رابطہ کیا ہے, آپ کا ان سے رابطہ کیا ہے. وہ تو کبھی اتحاد کا پیغام نہیں دیتے, ہمیشہ آپ ہی لوگ اتحاد کا پیغام کیوں دیتے ہیں. تو ان مس گائیڈ جوانوں کو میں یہ جملہ کہتا ہوں اصلاح کے لیے, بھائی جو جیسے مولا کو مانتا ہے اس میں ایسی ہی عادتیں آتی ہیں. جنہوں نے فتنے مولا مانے وہ فتنہ بوئیں گے, جنہوں نے مصلح مولا مانے گا وہ اصلاح. اگر آپ فتنہ بونے میں دل لگتا ہے تو غدیر ماننا چھوڑ دیجئے. اگر غدیر مانو گے تو اصلاح کرنی پڑے گی, صلح کرنی پڑے گی, امن و امان کا پیغام دینا پڑے گا. اور اگر آپ دیکھیں یہ اخباری بیچارے کہاں کہاں سے لاتے ہیں چھانٹ کے, دشمنوں سے کیسا رابطہ. دشمن او بھائی رابطہ نہیں ہے, مدد ہے. ہم دشمنوں کی مدد کرتے ہیں. اب میں نے تو دین پہنچا دیا آپ کو پورا. دشمنوں کی مدد کرتے ہیں ہم, اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے. ہمارے مولا نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے
کہ اگر دشمن بھی مصیبت میں ہو تو اس کی مدد سے فرار نہ کرنا. اگر دشمنوں کی مدد نہ کرتے تو دشمن قصیدے کیوں پڑھتے؟ لولا علی. اسی لیے میں پھر آپ سے کہتا ہوں، آج کل بڑی سازشیں چل رہی ہیں، ان سازشوں کا شکار نہ ہوئیے آپ. تو لہذا اصلاح کریے. ان کا پیغام ہے ہمارے سیستانی صاحب اور رہبر معظم کا کہ آپ صلح کریے، آپ امن کریے، آپ امان کریے. اس لیے کہ آپ اہل بیت سے وابستہ ہیں، کسی فتنے سے وابستہ نہیں ہیں. اب انہی سنی بھائیوں میں سے ایک بڑے مشہور عالم دین ہیں جن کا نام ہے علامہ جلال الدین سیوطی. کیا نام ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی. ان کی تفسیر کا نام ہے تفسیر در منصور. جن لوگوں کو حوالہ اردو میں چاہیے وہ قرآن مجید پڑھ لیں، وہ ترجمہ جو مولانا فرمان صاحب نے کیا، انہوں نے بھی یہ روایت اس آیت کے شان نزول میں تفسیر در منصور کے حوالے سے لکھی ہے. تو میں نے عربی حوالہ بھی دے دیا آپ کو، اردو بھی دے دیا. اور میرے جوانوں گردن ہلا کے نہ جایا کرو، ذرا جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے حوالہ چیک کیا کرو جا کے، تاکہ پتہ چلے ہوا میں بول کے گیا ہے. چونکہ آج کل حوالے ہوا میں بھی ہیں. ضروری نہیں جو منبر پہ آ رہا ہے وہ عالم ہی ہو. ہماری قوم کی سب سے بڑی غلطی یہی ہوئی کہ انہوں نے فنکار کو عالم سمجھ لیا، جملے باز کو عالم سمجھ لیا. منبر فنکاری کی جگہ نہیں ہے، منبر تصنع کی جگہ نہیں ہے، منبر بناوٹ کی جگہ نہیں ہے، منبر جملے بازی کی جگہ نہیں ہے کہ ان کے متعلق جملے کہو اور لفافہ لو. آج کل ہمارے کچھ ذاکر کا حالات ہو رہے ہیں قبر کھودنے والے کا کہ اسے تو قبر کھدائی کا پیسہ چاہیے، مردہ چاہے جنت میں جائے. خدا کی قسم ضروری نہیں کہ آپ فنکار کو بٹھائیے، فنکار کی ضرورت نہیں ہے منبر پر. یہ علی کا منبر ہے، اس کو بٹھائیے جو ہدایت کر سکے. ہدایت وہی کرے گا جو خود سیدھے راستے پہ ہو. سنی بھائیوں کا اور سنی ذاکروں کا بہت احترام کرتے ہیں، واقع ہونا چاہیے. اسی سنیوں میں سے ایک سنی عالم دین ہے علامہ جلال الدین سیوطی. ان کی کتاب تفسیر در منصور، اس میں یہ لکھا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے رسول ان گھروں کو زمین پہ بلند کر دو جن میں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہو اور اللہ کی تسبیح ہوتی ہو، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب میں نام بھی اچھا یہ بتائیے نام بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ میری مرضی تو میں تو نہیں بتاؤں گا. صلوات بھیجے محمد علیہ.
خود پڑھیے جا کے، کچھ ہوم ورک بھی تو ہونا چاہیے. ترجمہ جس کے بھی گھر میں ہو مولانا فرمان صاحب کا، اس میں اس صحابی کا نام ہے، اور بہت بڑا صحابی ہے، چھوٹا موٹا نہیں ہے، نبی کا بڑا چہیتا رشتہ دار ہے. اس لیے کہ جب بیوی چہیتی ہے تو بیوی کا باپ بھی چہیتا ہی ہوگا. واقعا ہے، ہم کسی کی توہین کے قائل نہیں ہیں. میں نام ہی لے دوں تاکہ میرے سنی بھائی شک میں نہ پڑیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، میں بالکل انہی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، اپنا ایک لفظ بھی ادھر سے ایڈ نہیں کروں گا، چونکہ میں امین عالم دین ہوں، میں خیانت کار نہیں ہوں. جو الفاظ ان کی کتاب کے ہیں، انہوں نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی سے سوال کیا، ایو بیوتن ہذہی، یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں جو روئے زمین پہ سب سے بلند ہیں؟ یہ سوال کیا حضرت ابو بکر نے. نبی نے اپنے چہیتے صحابی کو جواب دیا، ہیا بیوت الانبیاء، وہ نبیوں کے گھر ہیں. یعنی جو عالم اسلام میں سب سے بہتر ہیں اور اونچے ہیں اور جن کو بلند کیا گیا ہے، وہ کس کے گھر ہیں؟ اور زور سے بولیے، نبیوں کے گھر ہیں. مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، سوال ختم ہوا اور جواب بھی ختم ہوا، مگر انہوں نے دوبارہ اور سوال کر دیا، یعنی مطمئن نہیں ہوئے. انہوں نے، اب میری طرف دیکھیے، فَأَشَارَ، سنیے بھائی، دو تین علماء تو بیٹھے ہی ہیں یہاں. فَأَشَارَ إِلَى بَيْتِ عَلِي وَفَاطِمَہ. بھائی زین پور والوں تمہارے بھی قربان. خدا کی قسم میرے پاس بالکل وقت نہیں تھا مجلس کا، بالکل نہیں. اگر مجھے آپ سے شدید محبت نہ ہوتی تو میں ادھر کو تھوڑا لیٹ نہ کراتا اور ادھر آپ کے پاس نہ آتا. یہ آپ کی محبت ہے. فَأَشَارَ إِلَى بَيْتِ عَلِي وَفَاطِمَہ، انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا علی اور فاطمہ کی گھر کی طرف، اور یہ کہا اَحَاذَ الْبَيْتِ مِنْهَا، پوری سنی روایت ہے، اَحَاذَ الْبَيْتِ مِنْهَا، کیا یہ گھر بھی ان میں سے ہے؟ پھر سن لیجئے، نہیں ابھی اور. یا رسول اللہ وہ گھر کون سے جو روئے زمین پہ سب سے زیادہ بلند ہیں؟ نبی نے کیا فرمایا؟ وہ نبیوں کے گھر ہیں. انہوں نے کہا کیا یہ گھر بھی ان میں سے ہے؟ آج تک تم نے فضائل سنے مولوی عزادار سے، شبیر وارسی سے، غضنفر طوسی سے، اور فلاں سے اور فلاں سے، اور بڑے بڑے ذاکرین سے، اور مجھ جیسے طالب علم سے. آج فضائل سنو رسول سے. رسول نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اَحَاذَ الْبَيْتِ مِنْهَا، کیا یہ گھر بھی ان میں سے ہے؟ نبی نے کہا بل ہِیَا مِنْ أَفَاضِلِهَا، ان میں سے نہیں ہے، ان میں سب سے بہتر ہے.
اب یہ تو جملہ سنیے، احاذل بیت منہا، کیا یہ گھر بھی ان میں سے ہے؟ نبی نے فرمایا بل ہی من افاضلھا، نبیوں کے گھروں میں بھی سب سے افضل گھر ہے۔ میں اگر فضائل پڑھتا یا جتنے ذاکرین پڑھتے کہنے لگے مبالغہ کر دیا، وہ بڑھا دیا، وہ نبیوں کی توہین کر دی، وہ زہرا کے گھر کا احترام کر دیا، وہ اتنا یوں کہہ دیا۔ عالم آپ کا، کتاب آپ کی، لکھنے والا آپ کا، قلم آپ کا، دیانت دار عالم دین جلال الدین سیوطی لکھتا ہے، نبی نے فرمایا، اور سنو، سننے والا ملا نہیں ہے، سننے والا مولوی نہیں ہے، سننے والا سب سے بڑا صحابی ہے۔ اگر فضائل اہل بیت سننا بدعت تھا تو صحابی نے کیوں سنا؟ رسول نے پڑھا کیوں؟ رسول نے پڑھا کیوں اور صحابی نے سنا کیوں؟ بل ہیا من افاضلھا، یہ گھر نبیوں کے گھروں سے بھی بہتر ہے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہہ دیں جی جذباتی ہیں اور جذبات میں کہہ رہے ہیں اور محبت میں کہہ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو دلیل دوں، چونکہ میں چھوٹا سا ٹیچر ہوں، ٹیچر جذبات میں نہیں بہتے، ٹیچر ہر چیز کا پروف رکھتے ہیں۔ دیکھیے آئیے آدم سے لے کے اور رسول اللہ تک ہم سب کے گھروں کا مطالعہ کریں اور اس میں پڑھ کے دیکھیں کہ یہ زہرا کا گھر نبیوں کے گھروں سے بہتر کیوں ہے، ریزن کیا ہے اس کا۔ اب آئیے پہلے تو قرآن پڑھیے، کیوں نبیوں کے گھر کیوں بلند ہیں؟ زور سے بولیے، قرآن نے کیا کہا؟ نبیوں کے گھر اس لیے بلند ہیں کہ ان میں ذکر الہی زیادہ ہوتا ہے۔ اب آئیے زہرا کا گھر نبیوں کے گھروں سے اس لیے بلند ہے کہ جتنا اللہ کا تذکرہ سارے نبیوں کے گھروں میں ہوا، اس سے زیادہ اللہ کا تذکرہ اکیلی فاطمہ کے گھر میں ہوا۔ اب یہ جو دو عالم بیٹھے ہیں میرے دائیں بائیں، اب انشاءاللہ ان سے مجھے داد لینی ہے۔ اب سنیے، آپ تو چپ رہیے یا نہ رہیے، مگر ان سے لینی ہے۔ کیا کہا؟ کہ جس میں ذکر الہی زیادہ ہو، جتنا اللہ کا تذکرہ سارے نبیوں کے گھروں میں ہوا، سارے، ایک نہیں، سارے نبیوں کے گھروں کا اللہ کا تذکرہ ایک طرف اور فاطمہ کے گھر کا اللہ کا تذکرہ ایک طرف۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس دلیل ہے، نبی کا قول، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی تلوار کا ایک وار ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے۔ جس کے ایک وار کا مقابلہ ثقلین نہ کر سکے تو اس کے سجدوں کا مقابلہ۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ایک تو یہ ریزن ہے کہ زہرا کے گھر میں سب سے زیادہ اللہ کا تذکرہ ہوتا تھا، اور دوسرا ریزن تم قسم کھاؤ چپ رہنے کی، جوش ایمانی تمہیں چپ نہیں رہنے دے گا۔ جو زندگی کا میں مطالعہ پیش کر رہا ہوں نا آپ کی خدمت میں، میری محنت بھی دیکھیے۔ ہم نے نبیوں کے گھر دیکھے، نبیوں کے گھروں میں ہمیں اچھے بھی ملے، برے بھی ملے، جنتی بھی ملے، جہنمی بھی ملے، رضی اللہ بھی ملے، لعنت اللہ بھی ملے، قاتل بھی ملے، مقتول بھی ملے۔ اب میں یہ کہوں نبیوں کے گھروں میں کبھی بیٹا بہکا، کبھی بیوی بہکی، اب اس سے زیادہ کہاں سے لاؤں میں کے لیے؟
نبیوں کے گھروں میں کبھی بیٹا بہکا، کبھی بیوی بہکی، اور اگر کسی نبی کے گھر میں کوئی نہیں بہکا تو اس کے گھر میں بھی جنت والے رہتے ہیں بس۔ فاطمہ کا گھر وہ ہے جس میں سارے جنت کے سردار ہیں۔ نبیوں کے گھروں میں اچھے بھی رہتے ہیں، برے بھی رہتے ہیں۔ زہرا کے گھر میں سارے جنت کے، دور سے بولیے، سارے جنت کے، علی سردار جنت، حسن سردار جنت، حسین سردار جنت، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، تو یہاں کوئی غلام تو رہتا ہی نہیں ہے۔ غلام تو رہتا ہی نہیں ہے، اور جو غلام رہتا ہے اس کا نظریہ سن لیجئے۔ جھاڑو لگا رہی ہیں صحن خانہ میں فضہ، سلمان نے پسینہ ٹپکتے دیکھا، فضہ جنت میں جاؤ گی، کہنے لگی جنت میں تو تم جاؤ گے، میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں۔ جہاں زہرا قدم رکھ دیں وہی جنت ہے۔ اب آپ کہیں گے فضہ نے جذبات میں کہہ دیا، اب میں آپ کو دلیل دوں گا پوری تاریخ سے۔ یہ جس جگہ رہتے ہیں عام زمین پہ نہیں رہتے، یہ ہمیشہ جنت میں رہتے ہیں۔ کاظمین میں دفن ہے تو وہ جنت کا ٹکڑا، سامرہ میں دفن ہے تو وہ جنت کا ٹکڑا، مشہد میں دفن ہے تو وہ جنت کا ٹکڑا، نجف میں دفن ہے تو وہ جنت کا ٹکڑا، کربلا میں دفن ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ تو بیت فاطمہ نبیوں کے گھروں سے بھی بہتر ہے۔ اچھا بیت بنتا ہے مکین سے، بھائی جب بیت افضل ہے نبیوں سے تو جو گھر میں رہنے والے ہیں، اس سے بڑی دلیل تھوڑی ہو سکتی ہے۔ بھائی جب بیت افضل ہے تو بیت کی حیثیت ہوتی ہے رہنے والے سے، تو اس کا مطلب ہے رہنے والے بھی نبیوں سے افضل ہیں۔ میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں، دلیل دل پہ اتر جائے تو مجھے دعا دے دینا، اور اس کے بعد مجلس تمام ہے۔ دیکھیں یاد رکھیے، اگر یہ گھر والے نبیوں سے افضل نہ ہوتے تو ملک الموت جس کے دروازے پہ بھی گیا بغیر اجازت کے گیا، جس کے دروازے پہ بھی گیا بغیر اجازت کے گیا، ان کے دروازے پہ آیا تو اجازت لے کے آیا۔ اور میری مجلس کا سب سے قیمتی جملہ اب آپ سن لیجئے، دوسری دلیل یہ ہے نبیوں کے گھر والوں نے جنت سے منگا کے کھایا ہے، زہرا نے اپنے گھر کا کھانا۔
صلوات پڑھتے ہیں محمد. یہ رضیہ ہے، یہ مرضیہ ہے، یہ طاہرہ ہے، یہ بطول ہے، یہ زکیہ ہے، یہ خاتون جنت ہے، جس کے دروازے پہ آ کے نبی آ کے سلام کرے 6 مہینے تک مستقل، جس کے دروازے پہ نبی جھک کے سلام کرے اور اس کے پہلو پہ وہی دروازہ گرا دیا جائے. چونکہ اس کے بعد بھی مجلس ہے تو میں پوری شہادت نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن سنیے، پہلو پہ دروازہ گرا دیا جائے. یہ دروازے کا گرنا اصل میں اتنی بار صبح سے لے کے شام تک مرثیے میں اور حدیثوں میں اور ہر ذاکرین سے آپ سنتے ہیں تو ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں سن کے، ورنہ ہمیں مر جانا چاہیے اس جملے پر. پتہ کیا کہا محقق اصفہانی نے، محمد حسین اصفہانی نے، کہ فاطمہ کے پہلو پہ دروازہ ایسا گرا ساری پسلیاں چکنا چور، ساری پسلیاں ٹوٹ گئی. انصاریان جو بہت بڑے خطیب تھے یا ہیں انصاریان، ان کے لیے میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے کہ وہ منبر سے اترے شہزادی کی شہادت پڑھ کے، سارے جوان چپ ہو گئے مصائب پہ رو کے، مگر ایک جوان خوبصورت چپ نہیں ہوا کسی بھی طرح. اسے پانی پلاتے تھے بار بار، پھر روتا تھا، غش آتا ہے بار بار. انہوں نے کہا میں نے کچھ غلط پڑھا؟ کہا نہیں غلط نہیں پڑھا. تو اتنا کیوں روتا ہے، تجھے صبر کیوں نہیں آتا؟ تو پتا انہوں نے کیا کہا مولانا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. بس سمجھ گئے تو آپ انشاءاللہ یہی مذہب کا ہیں. مولانا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے معلوم ہے اگر ایک پسلی ٹوٹ جائے تو آدمی کو سانس نہیں آتا. ارے جس فاطمہ کی ساری پسلیاں، یہی وجہ ہے کہ میرا امام جب غسل دینے لگا علی نے چیخ ماری، سلمان نے پوچھا کہا مولا آپ اتنا کیوں روئے؟ کہا 2 چیزوں پہ رویا، ایک تو زہرا کی پشت پہ کوڑے کا نشان اور ایک زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی. بس شہادت تو کل ہے، وہ پڑھیں گے شہادت جو کل مریض پڑھیں گے. لیکن میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ادھر ہمارے یہاں دستور ہے نا کہ ادھر کفنایا مردے کو اور صحن خانہ میں جنازہ رکھ دیا، اور صحن خانہ میں رشتہ داروں سے کہا، بچوں سے کہا آؤ بچوں آخری دیدار کر لو، پھر ماں کا چہرہ دیکھنے کو نہ ملے گا. زینب آئیں، جب زینب نے نظر ڈالی تو بڑی عجیب نظر ہے زینب کی. میت کے احکام میں یہ ہے کہ میت کے ہاتھوں کو سیدھا کر دیا جائے، میت کے پیروں کو سیدھا کر دیا جائے، یہ احکام میں ہے نا. مگر جب زینب آئی رونا بھول گئی، ماں کو باپ کو بلایا، بابا بابا میت کے احکام میں ہے اس کے ہاتھوں کو سیدھا کر دیا جائے. یہ ایک ہاتھ میری ماں کے سینے پہ جو رکھا بابا، نہلا کے جو کفنانے لگے میت زہرا کی عرض یہ زینب نے حضور شہوالا، اماں کا میری ہاتھ تو سیدھا کرو بابا. علی نے چیخ کے کہا اے زینب یہ ہاتھ اب کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جب علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے ظالم لے کے چلے تو زہرا بے ہوش پڑی ہوئی تھی، ایک ہاتھ پسلیوں پہ تھا، ایک ہاتھ سے علی کا دامن پکڑا، زہرا کھچتی چلی گئی دروازے تک. جب زہرا نے دامن نہ چھوڑا خود آگے
آپ کے لیے. اور اس کے بعد اب جو جنازہ چلا قبر کے قریب آیا. آپ جانتے ہیں نا جب کسی کو دفناتے ہیں تو دفنانے کا طریقہ یہ ہے، کہہ دیتے ہیں نامحرم واپس چلے جائیں، جو محرم ہیں وہ آ جائیں. اب سارے تو نامحرم ہیں، بچے اتنے چھوٹے ہیں. چلو حسین، علی مشکل میں ہے، علی مشکل میں ہے، تمہارا مولا مشکل میں ہے. مشکل بتاؤں کیا ہے؟ ایک آدمی وہ ہو جو زہرا کا جنازہ اٹھائے، ایک آدمی وہ ہو جو زہرا کا جنازہ قبر میں پکڑے. بچے اتنے چھوٹے ہیں، ماں کا جنازہ لے نہیں سکتے، نامحرم کو علی جنازہ دے نہیں سکتے. علی بڑی مشکل میں ہے. آہستہ آہستہ زہرا کا جنازہ قبر کے حوالے کیا. قبر سے رسول کے ہاتھ نکلے، علی میری امانت دے دے. آپ نے تو سن لیا، علی نے سر پیٹ لیا. یا رسول اللہ، جب امانت دی تھی پسلیاں صحیح تھی، اب امانت دے رہا. یا رسول اللہ مجھے معاف کر دے. بس آخری جملہ دی دو، مجھے معاف کر دینا. لو دی دو. وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ میری شہزادی وصیت تھی، علی میری قبر پہ سورہ یاسین پڑھا کرنا، علی مجھے بھول نہ جانا. دفن کی پہلی رات تھی، بچوں کو سلایا، قبر پہ پہنچے، قرآن پڑھنا شروع کیا. قبر زہرا ہلنے لگی. علی قرآن چھوڑ دو، گھر چلے جاؤ. قرآن چھوڑ دو، گھر چلے جاؤ. گھروں کو جاؤ گے روتے ہوئے انشاءاللہ. قرآن چھوڑ دو، گھر چلے جاؤ. کہا کیوں؟ تم نہیں تو کہا تھا میری قبر پہ سورہ یاسین پڑھنا. میں ہی کہہ رہی ہوں سب کچھ چھوڑ دو، گھر چلے جاؤ. کہا کیوں؟ ابھی میری ننھی سی زینب نیند سے بیدار ہو گئی ہے، کبھی تمہارا بستر دیکھتی ہے، کبھی میرا بستر دیکھتی ہے، کہیں میری بچی کا جگر نہ پھٹ جائے. علی نے قرآن بند کیا، اپنا دروازہ کھولا. کیا دیکھا؟ زینب دروازے میں کھڑی تھی. اے بابا، ارے ابا نے تو چھوڑا تھا، آپ نے بھی چھوڑ دیا. علی نے سینے سے لگا دیا. میں کہوں گا بیوی آج زینب گھر میں ہے تو علی کو بھیج دیا. کوفے کا بازار، شرابیوں کا مجمع، علی ماتم حسین.